بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بھائیوں، کچھ لوگوں کا یہ معمول بن چکا ہے کہ وہ کمائی حرام کی کماتے ہیں، یعنی کہ حرام کے جتنے بھی طریقے ہیں، رشوت ہے، سود ہے، چوری ڈکیتی ہے، زنا، شراب، بے حیائی کے کاموں سے جو پیسہ کماتے ہیں، جھوٹ، فراڈ، بے ایمانی، جتنا بھی دو نمبری کر کے، تو وہ پیسہ کمانے کے بعد شیطان نے ان کو ایک ایسے راستے پر چلا دیا ہے کہ تم ایسا کرو کہ حرام کا کما لیا کرو لیکن اس میں سے صدقہ کر دیا کرو۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو حرام کیا ہے یا حرام کمایا ہے، اب اس میں سے ہم نے جو نیکی کے کاموں میں خرچ کر دیا ہے تو ہمارا مال تو اچھے کاموں میں لگ گیا، یہ مال تو پاک ہو گیا، اس کا تو ثواب اجر ملے گا۔ اب ذرا غور فرمائیں، ایک حدیث مبارکہ ہے الترغیب و ترہیب میں، حسن درجے کی یہ روایت ہے 1719 نمبر پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جو شخص ناجائز اور حرام طریقوں سے مال کماتا ہے اور اس کے بعد وہ اس مال کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یعنی کہ اپنے غریب ضرورت مند رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے اور وہ صدقہ خیرات کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اس بندے کا انجام کیا ہوگا کہ اس کا جتنا یہ مال ہے جو یہ رشتہ داروں میں خرچ کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے یا اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، یہ سارے کا سارا مال تو حرام کا ہے نا، تو یہ سارا مال اکٹھا کیا جائے گا اور یہ مال اکٹھا کر کے اس بندے کے ساتھ، اس بندے کو اس کے مال کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، حرام مال سے صدقہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آسان سمجھیں، اگر کسی بندے کے کپڑے کو، یعنی کہ یہ کپڑا ہے نا، تو کسی کے کپڑے کو نجاست، گندگی، غلاظت، پلیدگی لگ گئی ہے، وہ کپڑا نجس ہو گیا ہے اور وہ کپڑے کے اوپر وہ گندگی نظر آ رہی ہے، اب اس کپڑے کو پاک کرنا ہے تو وہ شخص کیا کرتا ہے؟ جس کے کپڑے پر گندگی، غلاظت، ناپاکی لگی ہوئی ہے اور نظر آ رہی ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ گٹر کا پانی، جو نالی کا پانی ہے، گٹر کا پانی ہے، وہ تھوڑا سا صاف اس کو نظر آتا ہے، تو اس گٹر کے پانی سے وہ اپنے کپڑے کو دھو لیتا ہے۔ اب پانی تھوڑا صاف لگ رہا تھا تو اس نے کپڑے کو دھو لیا، اب جب کپڑے کو دھو لیا تو وہ گندگی تو اتر گئی، اب پانی سے کپڑے کو اوپر سے دھوئیں گے تو کپڑے سے اوپر سے گندگی تو اتر گئی، بظاہراً گندگی نظر نہیں آ رہی ہے، گندگی اتر گئی ہے، تو کیا کپڑا پاک ہو گیا؟ کپڑا پاک نہیں ہوا ہے، کیونکہ جس پانی سے وہ کپڑے کو پاک کر رہا ہے وہ پانی خود ہی پاک نہیں ہے، وہ پانی گٹر کا ہے، غلاظت کا ہے، گندا ہے، پلید ہے، نجس ہے۔ تو جو پانی خود ہی پاک نہیں ہے وہ کپڑے کو کیسے پاک کرے گا؟ یہ کپڑا کبھی بھی، چاہے وہ سالوں وہاں بیٹھ کے گٹر کے پانی سے کپڑے کو دھوتا رہے اور نجاست، جو گندگی اس کپڑے کو اوپر لگی تھی، اس کا ایک ذرہ بھی اس پر باقی نہ رہ جائے، لیکن وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اگر کمائی حرام کی ہے نا، وہ گٹر کے پانی کی طرح ہے، اس سے آپ کپڑا پاک کریں، یعنی کہ صدقہ کریں، جتنا بھی کرتے رہیں، جہاں بھی کرتے رہیں، جہاں بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کریں گے، اس سے کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ وہ کمائی حرام کی، صدقہ کیسے ہوگا؟ پانی ہی گٹر کا ناپاک ہے تو کپڑا کیسے پاک ہوگا؟ ایسے ہی اگر کمائی حرام کی ہے تو صدقہ کیسے قبول ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو پاکیزہ ذات ہیں اور پاکیزہ ہی قبول فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حرام کمائی کہاں تک عملوں میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو بڑے طویل لمبے سفر پہ تھا، اب اللہ تعالیٰ کا قانون اور اصول تو یہی ہے کہ جو بندہ مسافر ہوتا ہے نا، اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، رد نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ بندہ طویل سفر پہ تھا اور ایسا سفر تھا کہ اس کے اوپر سفر کے پورے آثار تھے، اس کے بالوں میں، اس کے کپڑوں پر گرد و غبار،
جب پیدل سفر کیے جاتے ہیں یا جانور کی سواری پر سفر کیا جاتا ہے تو گرد و غبار تو پڑتی. تو فرمایا کہ وہ بندہ مسافر ہے، سفر کے آثار اس پر نظر آ رہے ہیں، اور وہ سفر کی حالت میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سفر میں دعا قبول کرتے. تو وہ بندہ دعا کرتا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، وہ بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور. جب وہ پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز ہوتی ہے کہ تیری دعا کبھی قبول نہیں ہونے والی. تیری دعا کیسے قبول ہو جائے؟ کیونکہ تیرا کھانا پینا لباس یہ سب تو حرام کا ہے. اور بھائی جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہے وہی بے ایمانی اور حرام کے پیسے سے خریدا تھا ہم نے، اور یہ لباس پہن کے ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. حرام کی کمائی سے ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. خدا را کچھ خیال کرے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ کمائی حلال ہے یا حرام ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمام عبادات کی قبولیت رک جاتی ہے. اب دعا جس کے متعلق پیراکا کیا فرماتے ہیں، الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادات کی جو سمجھو مغز ہے جو وہ دعا ہے. تمام عبادات کا نچوڑ دعا ہے، یعنی کہ سب سے بڑی عبادت ہے دعا. اب اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں اس بندے کو کہ تیری حالت تو ایسی ہے کہ تیری دعا قبول ہو، لیکن تیری دعا قبول نہیں، کیونکہ تیری غذا تیری کمائی حرام کی ہے. تو سب سے بڑی عبادت ہی اگر قبول نہیں ہو رہی ہے تو باقی عبادت کیسے یا باقی نیک عمل کیسے قبول ہو جائیں گے؟ تو خدا را اپنی روزی، اپنی کمائی، اپنے رزق پر خصوصی توجہ دیں. حرام سے بچیں، حرام سے بچیں. حرام کما کے صدقہ بھی کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. یہ صدقہ نہیں ہے، یہ حرام کمائی جہنم میں لے کے جائے گی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان دین اسلام کے سنہری اصولوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.